سورۃ الاحزاب مدنی صورت ہے اور 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہیے اور کہا نہ مانیے ان کافروں کا اور منافقوں کا، کیونکہ بے شک اللہ کا علیم حکیمہ، جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ سورت کا نام الاحزاب ہے۔ اسی سورت کے اندر 20ویں یا 21ویں آیت میں یہ لفظ آتا ہے احزاب، جمع حزب کی، حزب کہتے ہیں کسی گروہ کو۔ تو اس صورت میں خاص طور پر غزوہ احزاب کا ذکر آیا ہے کہ غیر مسلموں کے مختلف گروہ وہ اکٹھے ہوئے اور مسلمانوں کے خلاف جمع ہوئے اور ہجرت کا 5واں سال 5 ہجری میں مدینہ پر وہ حملہ آور ہوئے۔ تو اس سے پہلے کی جو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں سورہ سجدہ تک، یہ زیادہ تر مکی صورتیں، تو اب اس سورہ نور کے بعد اب یہ والی صورت میں سے ایک مدنی صورت ہے۔ تو اس کے اندر اس گروہ کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اس طرح سے حملہ کیا، اور اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جب یہ عباس کے نزدیک جب یہ غزوہ جو ہے وہ 5 ہجری میں ہوا، تو جنگ میں جو گروہ اکٹھے ہوئے تھے، جو احزاب اکٹھے ہوئے، وہ کفار، مشرکین، یہودی اور منافقین، اس جنگ میں سب نے اکٹھے ہو کر جو ہے وہ اپنا ایک اتفاق قائم کر لیا تھا کہ ہم سب مل کر مسلمانوں کو کیا کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور مختلف تاریخی روایات کے مطابق کہ حملہ آوروں کی تعداد جو ہے وہ 15,000 سے لے کے 25,000 تک کی تھی، اور جبکہ قابل جنگ مسلمانوں کی تعداد 3 اور 4,000 کے لگ بھگ تھی۔ ویسے تو دیکھا جائے تو 15 سے 25,000 بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن 4 سے 5,000 کے مقابلے میں یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ تو لہٰذا اسی موقع پر جو ہے مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق بھی کھود لی۔ اس غزوے کو غزوہ احزاب اور غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک پھر دفاعی جنگ لڑی کہ تاکہ، اور اس کا جو ہے وہ مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نے دیا تھا، کیونکہ ان کے علاقے میں ایسے حفاظتی حصار جو ہے وہ باندھا جاتا تھا، وہ فارس کے رہنے والے تھے۔ تو جب مشورہ ہو رہا تھا تو انہوں نے یہ مشورہ دیا۔ تو سورج کی جو ابتدا ہے وہ یوں ہو رہی ہے کہ انسانوں کو اللہ نے قرآن حکیم میں مختلف طریقوں سے خطاب کیا، جہاں عام مومنوں سے خطاب تھا، یہاں پر بالخصوص نبی سے خطاب ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے خطاب سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سلسلہ کلام کو بھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے نام سے لے کے خطاب نہیں کیا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یا موسیٰ یا عیسیٰ، اس طرح آتا ہے قرآن میں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شرف کا اظہار ہے کہ اللہ نے یہاں پر ان کو، یعنی ہم پر جو تعظیم اس قدر فرض ہے اور انتہائی تعظیم پر فرض ہے کہ اس میں ہم ایک اصول کو یہ دیکھتے ہیں کہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ان کے نام لیے بنا نبی اور رسول کے لقب سے جو ہے وہ مخاطب کیا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کے لیے شرف کی اظہار، اور جہاں کہیں آپ کا نام آیا ہے تو وہ آپ سے متعلق ایک تعارف اور ایک اعزاز اور شرف کی ہی بات کو بیان کیا گیا ہے، نہ کہ اللہ نے آپ کو مخاطب کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ڈرتے رہیے، تلقین کی گئی ہے، اور ان لوگوں کا دل خیال میں نہ آئے جو کافر منافق ہیں، ان کا کوئی خوف نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرنے والا ہے، اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیچا کرنے والا ہے، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور پھر کفار منافقین کی بات ماننے کے بجائے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ، جو وحی کی گئی ہے آپ اس کی طرف اس کا اتباع کیجئے، یعنی مکمل دین آپ کا وحی کے اتباع ہی سے بنتا ہے، بے شک اللہ آپ کے اعمال سے باخبر ہے۔ توکل کیجئے اللہ پر، یعنی اپنے مشن کو جاری رکھیے، اور کافی اللہ تعالیٰ وکیل کارساز، یعنی آپ اس کے بغیر، یعنی کوئی بھی اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اللہ ہی کی مدد شامل حال ہے، وہی بگڑی بنا دینے والا ہے۔ ما جعل اللہ، آیت نمبر 4 کے اندر زمان جاہلیت سے متعلق ایک جو ان کے خیالات تھے اس کی تردید ہوتی ہے کہ جب ان کے زمانے جاہلیت میں ایسا تھا کہ جب بندہ کو بہت زیادہ سمجھدار ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ تو 2 دلوں والا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا اللہ نے بنایا، یہ جاہلیت کی غلط باتوں پر دھیان نہ دیا جائے کہ جو ان کے زمانے میں رائج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ما جعل اللہ نہیں بنایا لرجل، کسی آدمی کے لیے، من قلبین، 2 دل فی جوفی، اس کے سینے میں بس ایک ہی دل ہوتا ہے۔ اگر انگلیاں اور ہاتھ پاؤں کی کچھ اضافی یا کم ہو سکتی ہیں، لیکن دل اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بنایا ہے۔
لہٰذا کسی کے بھی جوف میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں رکھے ہیں، لہٰذا اس قسم کی جاہلانہ باتیں نہ کریں۔ دوسری جو جاہلانہ بات تھی اس کی بھی یہاں تردید ہے کہ منہ بولے بیٹوں کو سگا بیٹا بنا لیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری مائیں نہیں بنا دیا جنہیں تم زہار کر بیٹھتے ہو۔ اس سے پہلے جو ذکر آ رہا ہے وہ اس چیز کا آ رہا ہے منہ بولے بیٹوں سے پہلے کہ ان کے ہاں ایک مکروہ عمل یہ پایا جاتا تھا کہ وہ زہار کرتے تھے۔ زہار کس طرح سے کرتے تھے کہ جب بیوی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اختلافات ہو جاتے یا اس سے کوئی خفگی پیدا ہو جاتی تو وہ قسم اٹھا لیتے تھے، اپنی بیوی کو کہتے تھے کہ آج کے بعد تم میرے لیے ماں جیسی ہو، اور پھر وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہمارے منہ سے تو اب یہ نکل چکا ہے تو یہ ہمارے لیے ماں ہی جیسی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری وہ بیویاں جن کو جو ہے ان کو اللہ نے تمہارے مائیں نہیں بنایا، جن میں تم زہار کر بیٹھتے ہو اور اپنی ماں کی پشت کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہو تو وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی ہیں بلکہ وہ تمہاری بیویاں ہی رہیں گی۔ یعنی ایسا کہنا کبھی عمل ہے، ایسا کہنا نہیں چاہیے۔ آگے بھی اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، اس کی باقی تفصیل وہاں پہ بھی پڑھ لیں گے۔ یعنی زہار کرنا ایک اتنا ہی بری بات ہے، لیکن ایسا کرنے سے اس کی عورت جو ہے اس پر حرام نہیں ہو جائے گی۔ 2 مسئلے یہ ہوئے، اور تیسرا مسئلہ جو یہاں پہ بیان کیا ہے وہ منہ بولے بیٹوں سے متعلق ہے کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا ہے کہ تم انہیں حقیقی بیٹے سمجھ کر وہی احکامات لاگو کرو جو سگے بیٹے پر ہوتے ہیں۔ مثلا سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اور دیگر معاملات محرم رشتے میں بھی وہ جیسے آتا ہے۔ تو منہ بولا بیٹا جو ہے وہ نامحرم ہوگا، اور اسی طرح وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ وراثت بھی مطلب تقسیم نہیں ہوگی اس کے اوپر، اور اس کی چھوڑی ہوئی بیوی سے نکاح بھی جو ہے وہ جائز ہوگا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو صرف محض تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ جو ہے وہ بات کہہ رہا ہے وہ یہدی السبیل، اور وہی سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ اسی ضمن میں یعنی سورت کے اندر میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ جیسے کہ آمد سلسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے، اسی سلسلے میں یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا کیونکہ حضرت زید جو تھے وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متبنہ بنایا تھا، یعنی وہ منہ بولا بیٹے تھے، تو لوگ ان کو زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد پھر زید بن حارثہ کے نام سے ان کو پکارا جانے لگا، لیکن جب کچھ عرصے بعد جب تجارت کے سلسلے میں ان کے شام کے سفر پر جانے کا اتفاق ہوا حضرت زید کو، تو وہاں پر معلوم ہوا کہ یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ خاندان قریش میں یہ غلام کی حیثیت سے موجود تھے، لیکن ان پیچھے سے وہ ایک اچھے خاندان کے، ایک نامی گرامی خاندان سے تھے، تو ان کے ملاقات جو ہے وہ اتفاقاً پھر چچا اور والد سے ہو جاتی ہے، اور وہ ان کو پھر اپنے ساتھ لے جانے پر کہتے ہیں کہ تم کس غلامی میں پھنس گئے ہو، ہمارے ساتھ واپس چلو۔ لیکن چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر مانوس ہو چکے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پھر ظاہر اسلام لا چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے ساتھ آزاد رہنے پر میں یہاں کی غلامی کو ترجیح دیتا ہوں۔ وہ مایوس ہو کے چلے گئے، تو جب وہ چلے گئے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہ غلام تھے تو ان کو آزاد کیا، اور آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، اور ظاہر جب بیٹا بن گیا تو وہی وارث قرار دیا جاتا ہے۔ تو پھر جب یہ اس کے بعد جیسے ایک واقعہ اور ہوا کہ آپ نے اپنی پھوپھی زاد جو ہیں حضرت زینب رضی اللہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، اور پھر ان کی نہ بن سکی، اور پھر ان کی طلاق ہو گئی، اور پھر اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ حضرت زینب سے نکاح کر لیں۔ تو اب چونکہ یہ ایسی بات تھی کہ مشرکین کے نزدیک منہ بولا بیٹا سگا بیٹا ہے، تو اس معاملے کو بہت زیادہ اچھالا گیا اور کہا کہ یہ کیسے ہیں کہ یہ کس طرح سے نیکی بنا کر اس کو کر رہے ہیں، اور اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ تو قرآن نے اس بات کو بیان کیا کہ تمہارے لیے وہ لوگ جن کو تم اپنے بیٹے کہہ دو تو وہ تمہارے بیٹے نہیں بن جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہی تعلیم ہے کہ ادعوہم لآبائہم، کسی کو بیٹا بنا بھی لیا ہے تو بیٹا کہو اس کو، لیکن پکارو اس کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ، یعنی وہ زید بن محمد نہیں کہلائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ زید بن حارثہ کہلائیں گے۔ اللہ کے نزدیک اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہی انصاف والی بات ہے۔ یعنی آج بھی کوئی بچے اڈاپٹ کرے گا تو ان کے ولدیت کے خانے میں ان کے والدین کا ہی نام ہونا چاہیے، اس کے پیدا کرنے والے باپ کا نام ہونا چاہیے، یہ اس کی شخصیت ہوتی ہے، اور اس کو اس حقیقت سے آگاہ بھی کرنا چاہیے۔ یہ ناانصافی کی بات ہے
کہ اس کو اس کے سگے والد سے متعلق معلوم نہ ہو۔ فَإِنْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو ان کے والد کے بارے میں معلوم نہ ہو، مثلا جنگی قیدی ہے، کہیں گم شدہ ملا ہے، تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ مَوَالِيكُمْ، وہ تمہارے دینی بھائی ہوئی اور تم ان کے ساتھ موالت کرو، انہیں بھائی یا رفیق کہہ کر، ساتھی کہہ کر پکار لو، لیکن غیر پاپوں کی طرف نسبت نہ کرو کہ فلاں کا بیٹا ہے اور پھر اس کے ساتھ ویسے ہی سگے بیٹوں والا معاملہ ہو۔ یعنی سگے بیٹوں کا معاملہ اس سے معاشرت ہو سکتا ہے، لیکن جو احکامات لاگو ہوتے ہیں وہ ہرگز بھی نہیں ہوں گے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اخْطَأْتُمْ بِهِ، ان پر کوئی گناہ نہیں اس سے پہلے جو تم سے خطا ہوگی، یعنی اگر کسی غلط فہمی کی بنا پر کسی غیر سے منسوب کر دیا، مثلا یہ تھا کہ یہ فلاں علاقے سے ہے اور کس کوئی اشارات یا کوئی دلائل ایسے دی گئی تو اندازہ یہ کر لیا کہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ کوئی نام لکھا جانے لگا اور ایسا خطا ہوا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جیسا کہ بھول کے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ حلق سے پانی اتر گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، تو اسی طرح یہ جائز کام جو خطا ہو گیا تو اس پر کوئی جو ہے وہ گرفت نہیں ہے، پھر بھی استغفار کا عمل جو ہے ہونا چاہیے۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں اگر تم نے جان بوجھ کر ارادے سے کیا ہے تو پھر کیا ہے کہ اللہ کے ہاں محفوظ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کے دور میں جتنے لوگ بچے لے پالک ان کے پاس ہیں اور وہ ان کو اپنا سگا اولاد ہی کہتے ہیں اور اس کے اوپر ہی ان کو اصرار ہے اور ان کے ساتھ معاملہ بھی ایسے کرے اور جان بوجھ کر انہوں نے کیا ہے تو اللہ کے یہاں محفوظ ہوں گے، لیکن اپنی غلطیوں کے اوپر معافی مانگ لینے پر وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، اور جو نبی ہیں وہ اہل ایمان کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کا لگاؤ اور تعلق ہے۔ اولیٰ کے معنی قریب ہوتا ہے، مطلب اللہ کا نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی کہ بہت زیادہ ان سے الفت اور محبت، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو رونے والے، راتوں کو اپنی امت کے لیے غم کھانے والے، اس بعض لوگ اس سے کچھ اور مطلب لے لیتے ہیں کہ جیسے کہ نبی معاذ اللہ وہ زندہ ہیں، ان کے پاس موجود ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں وغیرہ، تو اس طرح سے نہیں، بلکہ مطلب کیا ہے کہ وہ ان کی نسبت، ان کی محبت اور ان کا لگاؤ جو ہے وہ مومنین کا ان سے اور ان کا مومنین کے ساتھ ہے، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے اس وقت تک جب تک تم اپنی جان، مال، اولاد اور اپنے ماں باپ سے زیادہ رسول اللہ کی محبت کو مقدم نہ کر دو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کے نبی کے ازواج اور وہ جو کہ مومنین کی مائیں ہیں، ان سے متعلق یہاں پہ ذکر آ رہا ہے کہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں جو ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں، یعنی وہ امہات المومنین کہلاتی ہیں، یعنی غربت والا رشتہ ہے یہ بھی۔ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، اور پاک مردوں کے لیے جو ہے وہ پاک عورتیں جو ہے وہ پاک مردوں کے لیے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں الارحام بعض اولیٰ ببعض، وراثت کے سلسلے میں قرابت داروں کا حق بیان کیا جا رہا ہے کہ من المؤمنین والمہاجرین، بعض مؤمنین اور مہاجرین میں سے، یعنی اللہ کی کتاب میں بعض قرابت دار بعض کے ساتھ مومنین اور مہاجرین کی نسبت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو آپ جانتے ہیں کہ ایک مواخات کا رشتہ قائم ہوا، دینی بھائی بنا دیے گئے، تو جب دینی بھائی بنا دیے گئے تو ان کی وراثت میں بھی حقدار ٹھہرائے اور وہ ان کے ساتھ ہر اچھے معاملے کے بھی شریک ٹھہر گئے اور وہ ان کی کفالت کی ذمہ داری جو ہے وہ ان کی ہوئی۔ لیکن پھر جب وقت کے ساتھ ساتھ کشائش ہو گئی تو اب یہ ہوا کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور کہا کہ اب جو ہے وہ حصے وراثت میں ان کا حصہ ہے، اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ اب زیادہ حقدار جو ہے وہ عزیز و اقارب ہی ہوں گے، کیونکہ اس وقت عزیز و اقارب جو ہے وہ کافر تھے تو لہٰذا ان کافروں کے ساتھ تو معاملہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اب کہا گیا کہ وہ ایمان جو لے آئے ہوئے اور وہ پہلے نمبر پر وہی رشتہ دار ہوں گے جن کا حصہ قرآن نے مقرر کر دیا ہے۔ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، اور یہ کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اولیاءکم معروفہ کوئی احسان کرنا چاہو، یہ الگ بات ہے کہ ان کے ساتھ کوئی احسان کر دو۔ وَمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے، یعنی کہ 1/3 اپنے مال میں سے
کسی اپنے قریبی کے لیے، کسی دوست احباب کے لیے اس میں سے کچھ اگر وصیت کرنا چاہتا ہو، کسی کی خدمت کرنا چاہتا ہو تو وہ کر سکتا ہے. باقی حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، وہی اس کے معاملے میں اسی طرح سے تقسیم ہوگی. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ لیا ہمیں نبیوں سے وعدہ، اس جانب توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ نے وعدہ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سب نے وعدہ لیا ان کا اور آپ سے بھی. اور یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر فہرست آپ کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے پختہ عہد لیا سارے نبیوں سے، اور خاص طور پر آپ سے، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے پکے وعدے لیے تھے. یعنی ایک تو وہ وعدہ جو عالم ارواح میں کیا عہد الست کہلاتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ سارے جو ہیں وہ اللہ کا حکم سب تک پہنچائیں گے، خود اس پہ کاربند رہیں گے اور اللہ کی طرف سے اس بلاغ کے فریضے کو پورا کریں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ میثاق کا وجہ یہ تھی کہ تاکہ لیسأل الصادقین عن صدقہم، سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں اللہ سوال کرے کہ تبلیغ حق کی ذمہ داری انہوں نے پوری کی، اور امتیوں سے پوچھا جائے کہ انہوں نے نبیوں کی دعوت پر لبیک کہا تھا. تیار کیا گیا ہے کافرین کے لیے عذاب علیم. آیت 9 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کو، اس کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی ہیں. اذ جاءتکم، جب آئی تمہارے پاس فوجیں، جنود لشکر، پس بھیجا ہم نے ان کے اوپر ریحن ہوا، اور ایسی لشکر آئی کہ لم تروها، تم اس کو نہ دیکھ سکے. وکان اللہ، اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیرا، تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا. جیسے کہ سورت کے آغاز میں ذکر کیا کہ غزوہ احزاب ہوا تھا، جس میں جو کہ 5 ہجری میں لڑی گئی تھی، اور اس سے پہلے کفار جو بدر اور احد کے اندر شکست کھا چکے تھے، اور مسلمانوں کی دن بدن تعداد جو بڑھتی جا رہی تھی، اسلام ایک تقویت کو پکڑ رہا تھا، تو یہ کسی کو جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا تھا. اور پھر مسلمانوں پر ضربے کاری لگانے کے موقع تلاش میں تھے، تو بنو نذیر کے 20 سردار مکہ میں قریش کے پاس حاضر ہوئے اور مسلمانوں کے خلاف اپنی مدد کا یقین دلایا. اور پھر بنو نذیر کا یہ وقت جو بنو غطفان کے پاس گیا، اور قریش کی طرح انہیں بھی جنگ پر آمادہ کیا، عرب کے اور بھی دیگر قبائلوں کو ملا لیا، منافقین بھی ساتھ اکٹھے ہو رہے تھے. تو ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ بس کس طرح جنگ ہو جائے. تو چند دن میں یہ مدینہ کے قریب ہزاروں کا لشکر تیار ہوا، کہ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ مدینہ کی کل آبادی سے بھی زیادہ تھا. تو اب مدینہ کی قیادت جو تھی وہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ حالات پر گرپ رکھی، نظر رکھی. جیسے ہی کفار کے لشکر مدینہ کے قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی کہ یہ لوگ اس ارادے سے آ چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہائی کمان کو بلایا اور مجلس سے مشاورت طے کی، اور اجلاس منعقد ہوتا ہے، دفاعی منصوبوں پر بات ہوتی ہے. اور جیسے کہ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے، یہ تجویز منظور کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو 40 گز ٹکڑا کھودنے کا حکم دیا، یعنی 3.5 میل لمبی یہ خندق 6 دن میں مکمل کر لی گئی. خندق کے دوران بہت سے واقعات بھی ہوئے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آیت کے ضمن میں ہی پڑھیں گے. تو بہرحال یہ ایک دفاعی منصوبہ تھا، اور اتنا بڑا تھا کہ وہ اتنے سارے دشمن خندق کو عبور نہیں کر سکے. کسی نے کوشش کی تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. محاصرہ رہا، انہوں نے یعنی اس کے ارد گرد انہوں نے محاصرہ باندھا ہوا تھا. 25 دن یا لگ بھگ 1 ماہ تک وہ محاصرہ جاری رہا، کفار مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے. یہاں پر جس مدد کا ذکر ہے، اللہ نے مدد 2 طریقوں سے کی. ایک یہ کہ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کا لشکر، جیسے کہ نام تلوا تمہیں نہیں ملا. دوسرا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ہوا کو بھیجا. اتنی تیز ہوائیں آئیں کہ کافروں کے جو خیمے ہیں وہ اکھڑ گئے، ہاتھیاں جو ہیں الٹ گئی، اور اونٹ جو ہے وہ ایسی ہوا میں بھاگ پڑے، اور جس کی وجہ سے کافروں کو اپنا یہ پڑاؤ اور محاصرہ جو ہے وہ اٹھانا پڑا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انعام ہے جو ہم نے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو ہم نے تم پر کر دیا کہ جاءتکم جنوداً، اس کے جب لشکر آئے تمہارے پاس تو ہم نے ان کے اوپر ریحن ہواؤں کو بھیجا، اور ایسے لشکر جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. اللہ ہے تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوا. اذ جاءکم من فوقکم، اور اس منظر کشی کی جا رہی ہے کہ اس وقت کو ذرا یاد کرو جب وہ تمہارے اوپر چڑھائے تھے، وہ من اسفلکم، اور پچھلی جانب سے. مدینہ کی مشرقی جانب اونچی جگہ ہے وہ، اور جب کہ مغربی حصہ نیچا تھا، دونوں طرف سے دشمن حملہ آور ہوا. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے بچے عورتیں شہر میں تھے، یعنی کیونکہ یہ تو اس طرف جو تھے وہ ان کے ساتھ جنگ کی تیاری میں تھے، اور وہاں پیچھے جو ہے وہ بچے بوڑھے اکیلے تھے، ان کی حفاظت کو کوئی بندوبست نہیں تھا. اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کو دھیان میں رہو کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب کہ خوف اور دہشت کی وجہ سے تمہاری آنکھیں پتھرا گئی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل اچھل کر گلوں تک آ رہا تھا. اس موقع پر ابو سعید خدری نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ورد بتا دیجئے کہ ہمیں سکون حاصل ہو، مطلب گھبراہٹ بہت ہو رہی ہے،
کہ پیچھے گھر بار بچے جو ہیں وہ اکیلے ہیں، محفوظ نہیں ہیں، دشمن اس طرف سے بھی حملہ آور ہے اور آگے سے بھی خطرہ ہے، اور انہیں کے گھبراہٹ کا ایک شدید عالم ہے۔ تو سید خدری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دعا اور ورد کا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا، گھبراہٹوں میں امن دینے والی دعا اللہ کے نبی نے سکھائی کہ آپ اس دعا کو کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ستر پوشی بھی فرمائے اور ہمارے خوف کو امن میں تبدیل کر دے۔ غزوہ احد کے موقع پر بھی جو اللہ کے نبی نے جو دعا سکھائی تھی وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل تھی۔ تو یہ یعنی اللہ کی مدد کو اور کامیاب اور مجرب وظائف کو کہا جائے تو بھی جانا ہوگا۔ تو اس وقت ہماری حالت تھی کہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ پہ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، خاص طور منافق اور کمزور دل لوگ جو تھے وساوی سہارے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، اسی وقت مومنین کو آزمایا گیا کہ اتنی مشکل میں کہاں تک ثابت قدم رہتے ہیں۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، مومن اچھی طرح متزلزل کیے گئے، ہلائے گئے، خوب جھٹکا گیا ان کو، لیکن انہوں نے اللہ پہ بھروسہ رکھا، ثابت قدم رہے، تو کافروں کو شہر میں داخل ہونے کی جرات نہ ہوئی۔ اس وقت کو بھی یاد کرو کہ اذ یقول المنافقون، جب منافقین جو ہیں وہ کہہ رہے تھے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں یعنی کہ مرض تھا، وہ منافق وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ ہم سے نہیں وعدہ کیا گیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا، یعنی کہ کہاں ہے مدد، ہم تو یہاں سے بھی پھنس گئے وہاں سے بھی پھنس گئے، کیسے ہوگا وہ پیشن گوئیاں کہاں گئی، وہ ایران اور روم پر جو غلبے ہونے کی بات تھی وہ کہاں گئی، کیونکہ خندق کی کھدائی کے دوران جب سب چٹان آئی تھی تو کدال مارا تھا جو یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی تھی نا، کیا آیت تھی، وہ تو عز من تشاء وتذل من تشاء، اس کے ریفرنس میں آپ نے تفصیل سے اس واقعے کو بھی سن لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محلات دکھائے کہاں کہاں کے، یمن کے، روم کے۔ تو یہ باتیں جب وہ منافق سنتے تو کہتے ہیں کہ واش روم جانے کا وقت نہیں ہے، حاجت پورا کرنے کا وقت نہیں ہے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، گڑھے اور خندقیں کھود رہے ہیں، اور کیسر و قصہ، روم اور ایران کی فتح کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو اس قسم کے مذاق انہوں نے اڑائے، یعنی مختلف طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 13 میں کہ وہ اس قالت طائفتun، اور جب جو ہے وہ ایک گروہ جو تھا وہ ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے اہل یثرب لا مقام لکم، یہاں دشمن کے مقابلے میں مورچہ بند رہنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہاں تو نزی تباہی و بربادی ہے، دشمن کی تعداد بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی زیادہ ہے، خوراک کا فقدان بھی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر منافق اسی قسم کی بات کر کے مسلمانوں سے الگ ہوئے تھے اور کہا تھا یہاں پر کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال دینا، تو ایسے حالات نہیں کہ ہم یہاں رکے۔ تو کہنے لگے کہ ہم یہاں پہ ٹک کر مقابلہ نہیں ہو سکتا، فرجعوا، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، یثرب مدینے کا قدیم نام، اللہ نے اس کو یہاں پہ ذکر کیا کہ انہوں نے لوگوں نے آپس میں یوں کہا یا اہل یثرب۔ تمہارے منافقوں کا ایک گروہ وہ تھا جو مخلص ایمان والوں کو اپنے گھر واپس چلے جانے کی ترغیب دیتا تھا، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے دوسرا گروہ جو تھا جھوٹے بہانے بنا کر محاذ جنگ سے واپس جانے کی اجازتیں مانگ رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، غیر محفوظ ہیں، اور یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے کوئی گھر کھلے ہوئے نہیں تھے، یہ ان کے اپنے تئی کی فضولیات اور بہانے ہیں، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، ان کے گھر قطعاً غیر محفوظ نہیں ہے، إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہ جھوٹے اور ہیلے بہانے فرار کی تلاش کر رہے ہیں، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا، اگر مدینے کی اطراف سے دشمن شہر میں داخل ہو جائے اگر تو پھر کیا ہوگا، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا، یہ فتنے کا مطالبہ کیا جائے تو یہ فوراً مان لیں گے، یعنی کہ یہ یہاں سے فرار حاصل کر رہے ہیں، تو اگر مدینے کی طرف میں سے آس پاس سے کوئی دشمن داخل ہو گیا، ان کے پاس پہنچ گیا، تو وہاں پر یہ کیا کر لیں گے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ان سے مدد مانگی جائے تو یہ ان کا ساتھ دیں گے، فوراً مان جائیں گے اور ان کی مدد کرنے کو تیار ہو جائیں گے، کوئی دیر نہیں لگائیں گے۔ وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، نہیں ٹھہریں گے مگر بہت کم دشمن کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عہد کر چکے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کی جنگ میں برابر کے شریک رہیں گے اور یہ پشت نہیں پھیریں گے، انہوں نے ایسا وعدہ کیا تھا لیکن یہاں پر یہ اپنی عہد کے خلاف چل رہے ہیں۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، جبکہ اللہ کے ہاں جو ہے وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو یہ وعدہ جو ہے اڑائے گا نہیں جائے گا۔ کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمْ، کہ ان سے کہیے کہ اگر تم نے فرار کیا تو تم کو یہ فرار فائدہ نہیں دے گا۔
موت سے، اور قتل یا قتل سے، یعنی اگر تمہیں موت تمہاری لکھی ہوئی ہے تو تمہارے گھر کے اندر بھی آئے گی اور اسی دن آئے گی۔ یہاں میدان جنگ سے بھاگنا تمہیں موت سے نہیں بچائے گا اور تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا یہاں سے چھٹ کر جانا۔ کہہ دیجئے کہ کون ہے وہ ذات جو تم کو بچائے گی پھر اللہ سے آگے۔ ان اراد بکم سوء، اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا تو کوئی بھی جو ہے بچا نہیں سکتا، اور اگر وہ رحمت کا ارادہ کرے گا اختیارات اس کے پاس ہے، وہ چاہے تو کسی کو مشقت میں ڈالے، چاہے تو کسی کو انعام دے۔ ولا یجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، اللہ کے سوا کوئی حمایتی مددگار نہیں پائیں گے۔ قد يعلم الله، البتہ اللہ نے اللہ جانتا ہے خوب ان لوگوں کو، معوقین منکم، جو جنگ سے روکنے والے ہیں، والقاتلین، اور یہ کہنے والے اپنے بھائیوں سے کہ ہلم الینا، اپنے بھائی بندوں کو جو یوں کہتے تھے کہ ہماری طرف آؤ، یعنی جنگ میں شریک نہ ہو۔ اس زمانے میں مخلص منافق لوگ ملے جلے تھے، اگر ایک بھائی پکا مسلمان ہے تو دوسرا بھائی منافق تھا، تو وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ مت اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالو، آؤ۔ اور جب کوئی تکلیف پہنچتی شہید ہو جاتا تو غلط پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہوتے تو یہ کبھی بھی جو ہے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی بخیل ہے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، خوف خطرہ آتا ہے تو تم دیکھنا کہ منافق لوگ آپ کو ایسے تکتے ہیں جیسے گھومتی آنکھیں، تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ الموت، جیسے موت کی طاری ہو رہی ہے۔ بس جب خوفزدگی دور ہو جاتی ہے تو ان کی زبانیں سرقوکم بألسنۃ حداد، تیز تیز جیسے کینچی کی طرح چلتی ہیں، یوں تان اور ملامت کر کے مسلمانوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اشحۃ علی الخیر، مال کے بڑے حریص ہیں، جہاد میں شریک نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کو فتح ہو جاتی ہے تو مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے تو اس کو لالچائی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ لم یؤمنوا، در حقیقت ایمان والے نہیں، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ پر انتہائی آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ یہ جو فوجیں ہیں ابھی لم یذهبوا، بھی واپس نہیں گئی، مسلمانوں کو ضرور نقصان پہنچائیں گی، اور اگر یہ فی الحقیقت دشمن کی فوج آ ہی جائے تو یہ چاہیں گے کہ لو انہم بادون فی الاعراب، کاش کہ وہ دیہات میں ہوتے، کیونکہ شہر میں ہونے کی صورت میں ان کو دشمن کا خطرہ تھا، مال کے نقصان کی فکر تھی، تو کہتے کہ کاش ہم شہر کی بجائے دیہات میں ہوتے۔ یسألون عن انبائکم، وہی بیٹھ کر بس ہمیں خبریں پتہ چلتی رہتی یہاں کیا ہوا ہے، یہاں کیا ہوا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اگر اللہ نے فرمایا کہ وہ اگر تمہارے درمیان بھی ہوں گے تو مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، جنگ میں شریک نہ ہوتے مگر تھوڑے، یعنی ان لوگوں کا ساتھ آپ کو کسی بھی فائدے کا باعث نہیں ہے۔ آیت 21 میں اللہ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، بے شک البتہ ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوۃ حسنہ، ایک اچھا طریقہ، ایک اچھا راستہ ہے، اسی کے ذریعے زندگی گزاریں۔ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، یوم الآخر، جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر، تو ان کو جزائے عمل ان کے لیے ہوگا اچھا۔ وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کو یاد کرتا ہے بہت زیادہ۔ لما المؤمنون الاحزاب، مومنین نے جب احزاب کو دیکھا، یعنی کافروں کے بڑے لشکر کو دیکھا، تو کہنے لگے کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، یعنی اس پیشن گوئی کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے سب ایمان والوں کو یہ بتایا کہ تم پر ایک بڑا لشکر جو ہے وہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو انہوں نے ایک بڑے لشکر کو دیکھا تو کہا کہ یہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ثابت ہوگا، یعنی کہ بڑا لشکر تو آ گیا ہے، اب فتح کا وعدہ ہے، وہ فتح بھی دے گا۔ وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، تو بے شک ان کی آمد نے جو ہے وہ سچے مسلمانوں کو ایمان اور ان کی اطاعت میں اضافہ کر دیا۔ مومنین میں سے رجال صدقوا عہد اللہ علیہ، مومنین میں سے بعض وہ ہیں کہ جس کا انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اور اسے سچ کر دکھایا، یعنی وہ مرتے دم تک اطاعت کریں گے۔ پس ان میں سے من قضا نحبہ، بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی نظر پوری کر لی، یعنی شہادت کا درجہ پایا۔ جیسے انس بن نضر کا واقعہ ہے کہ وہ میدان جنگ میں جا رہے تھے، غزوہ احد کے موقع پر کسی نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، کہنے لگے کہ احد کے پہاڑ کی طرف، مجھے اڑ کے اس پہاڑ کی طرف مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ میدان جنگ میں پہنچ کر دشمن کا مقابلہ کیا اور جسم پر اتنے زخم آئے کہ شناخت ہی ممکن نہ رہی۔ آخر کار انگلیوں کے ساتھ ان کی شناخت ہوئی اور انہوں نے جام شہادت جو ہے وہ نوش کیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بعض تو ایسے ہیں کہ جن کی نظریں پوری ہو گئی تھی، یعنی رائے حق میں زندگی کی بازی لگا دی۔ بعض ایسے تھے جو بھی انتظار میں تھے، یعنی انہیں یہ تھا کہ ہمیں جام شہادت کا موقع کب ملے گا۔ ابو دجانہ کے متعلق آتا ہے کہ جنگ احد میں ان کے جسم پر تیر اور تلوار کے 84 زخم آئے تھے، اور وہ کسی گڑھے میں جب گرے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ اس غزوہ میں آپ کو بھی کافی جو ہے مجروح کیا گیا تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی مقام پر تھے تو دشمن نے ہجوم کر دیا۔ ابو دجانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنی پشت کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا اور تیروں کو خود پر روکا، تو اس وجہ سے جو ہے ان کے جسم پر بہت زیادہ زخم آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طلحہ کے اور اس طرح سے طلحہ نے بھی آصم کی حفاظت کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا اور اس پر بھی تیروں کے زخم آئے تھے، تو اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا کہ طلحہ کے اس ہاتھ پر دوزخ کی آگ حرام ہے، یعنی جنت کے لیے واجب ہے۔ تو بہرحال جو لوگ اس میں رہ گئے تھے اب یہاں پر ان کے لیے شہادتیں جو ہے وہ منتظر ہیں، بعض نے نظریں پوری کی، بعض نظر کے پورا ہونے کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عہد و پیمان میں تبدیلی نہیں کرتا تاکہ سچوں کو ان کا سچ کا بدلہ ملے اور منافقین جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے، اور یہ توبہ یہ چاہے کہ ان کو معاف کرے، ان کی توبہ کو یعنی کہ قبول کر لے۔ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے واپس پلٹا دیا کافروں کو بِغَيْظِهِمْ، اپنے غصے کے ساتھ، جس یعنی غصے سے بھرپور کافر اپنی انگلیاں چلاتا وہاں سے چلا گیا، کیونکہ فرشتوں کا ایک تو اللہ نے لشکر بھیجا اور آندھی آئی، انہوں نے محاصرہ اٹھانا ہوا، مجبور ہو گئے اور کوئی بہتری نہ پائی اور جانا پڑا۔ اللہ کافی ہے مؤمنین کے ساتھ جنگ کے لیے، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ کمال قدرت کا مالک ہے۔ اب دیکھیں فتح کی بات، نہ کوئی جنگ ہوئی نہ کوئی تلوار چلی، اور کیا ہوتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ ایک آندھی تو اللہ نے بھیجی، اللہ ایک بڑے لشکر پر یعنی 4000 لوگوں سے بھی کام نہیں لیا، اللہ نے ایک ہوا بھیجی اور فرشتوں کو لشکر بھیج کے وہ کام ختم۔ تو اسی طرح اگر اللہ چاہے تو دنیا میں کوئی بھی جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جو نافرمان ہو، لیکن ہر معاملے میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ ایسا وہ موضع بدر میں بھی کرتے، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ منافق بھی سامنے آئے، مومن بھی سامنے آئے، اور پہلے شہداء کا جو ہے وہ مرتبہ بھی اس پر بھی وہ فائز ہو، پہلے اطاعت گزار لوگوں کے نام بھی آ جائیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَعَدَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، کہ اس واقعے کے پس نظر میں اللہ نے فرمایا کہ کافروں کی مدد کرنے والے اہل کتاب کو کہ قلب سے اتار دیا، وہ شکست پر مشغول ہو گئے، اور پھر وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ان میں سے ایک لوگ جو تھا وہ ان کو قتل کیا گیا، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک لوگ کو قیدی بناتے ہو، یعنی بالغ مردوں کو قتل، اور جو عورتیں اور بچے تھے ان کو ان کے غلام بنا کر آپس میں تقسیم کیا مسلمانوں نے۔ اللہ نے انہیں کافروں کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو یہ بھی فائدہ ہوا کہ ہم نے ان کو اور وارث بنایا تم کو آرزہم اس زمین کا، ودیارہم، اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا۔ اگرچہ اس موقع پر باقاعدہ جنگ کی نوبت تو نہیں آئی، لیکن مالی لحاظ سے مسلمانوں کے ہاتھ بہت کچھ لگا اور انہیں بڑی قوت حاصل ہوئی۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اللہ نے تمہیں اس زمین کا بھی وارث بنایا جس کو تم نے ابھی تک پامال نہیں کیا۔ یہ کون سی سرزمین ہے؟ بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے مراد سرزمین مکہ ہے، اور بعض اس کو خیبر پر محمول کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد قریب زمانے میں خیبر بھی فتح ہو گیا، وہاں کی زمینیں بھی مسلمانوں کے قبضہ میں آئی تھی۔ اسی طرح روم اور فارس کی طرف بھی بعض اشارہ کرتے ہیں کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ فتوحات میں آئی تھی۔ تو بہرحال اللہ نے فتوحات کا ہی وعدہ فرمایا اور کہا کہ سب کچھ تمہارے مقدر میں کیا، اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ آیت 28 میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے لازواجک، اپنے ازواج سے، ان کنتن، اگر تم چاہتی ہو زینت حیات دنیا کو، زینت اور اس کی زینت کو، فتعالین، تو بس ایسے کرو کہ آؤ، امتعکن، کہ میں تم کو کچھ فائدہ پہنچاؤں اور پھر اسرحکن، رخصت کر دوں، سراحا جمیلا، اچھی طرح سے رخصت کر دینا۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ خندق کا حال بیان ہوا، آسودگی ہو گئی تھی، اس سے پہلے تو مسلمانوں کے حالات مالی خاصے ٹائٹ تھے، تو اب کیا تھا کہ جب یہ سرکوبیاں ہو گئیں، فتح مل گئی 6 ہجری میں، پھر یہ زمینیں دیگر بھی فتح ہو گئی، اب مال و دولت کافی ہو گیا، یعنی اقتصادی حالت مسلمانوں کی اچھی ہوئی۔ ازواج مطہرات کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جس طرح عام مسلمانوں کو کی مالی حالت بہتر ہوئی، ان کو فائدہ ملا ہے، تو اس طرح ان کو جو ملنے والا خرچ ہے اس میں بھی کچھ اضافہ ہو جائے۔ اور پھر اس چیز کے ازواج نے آپس میں مشورہ کیا، اور پھر سلمہ رضی اللہ کو نمائندہ مقرر کیا، وہ آپ سے سب کے پاس جا کر بات کریں، کیونکہ ان کو بات کرنے میں اچھا ملکہ حاصل تھا، شائستہ اور سمجھدار خاتون تھی۔ تو وہ جب آئی اور کہا کہ مناسب موقع پر وہ بات کر لیں گی، اور اگرچہ یہ مطالبہ جو ہے وہ ناجائز نہیں تھا کہ ایک عورت سے بنا نفقے کے حوالے سے
اپنے لیے بات کرنا چاہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قناعت کے خلاف سمجھا کہ آپ کیونکہ بیوی کا حق جو ہے وہ شوہر سے ضروریات زندگی کا وہ زیادہ مطالبہ کرے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ انہوں نے اپنی عرضی رکھی تو اس مطالبے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ کو بہت ناگوار گزرا، آپ کو بالکل بھی یہ بات پسند نہیں آئی اور اتنی ناپسند ہوئی کہ آپ نے ان تمام ازواج سے 1 ماہ تک جو ہے علیحدگی اختیار کر لی، یعنی ایلا کر لیا. تو آپ مسجد نبوی کے قریب ایک بالا خانے میں تشریف فرما ہو گئے. لوگوں میں جیسے پروپیگنڈا مشہور ہو جاتا ہے تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ آپ نے اپنے ازواج کو طلاق دے دی ہے. تو اب ازواج مطہرات کے لیے ایسے حالات خاصے پریشان کن ہو گئے اور سارے مسلمان جو تھے مخلص کو بھی تشویش لاحق ہوئی اور سب سے زیادہ پریشانی جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ کو اور عمر رضی اللہ کو ہوئی. ایک تو یہ کہ ان کی بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں، دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں الگ تھلگ ہو کر بیٹھنا ان کو گرام گزرا تھا کہ آپ کی طبیعت پر کوئی مشکل بات آئے وہ ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ کسی طرح جو ہے وہ یہ کر لیا جائے. لیکن ابوبکر صدیق تو وہ ایسے نرم تھے، ایسے نرم دل کہ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ غار میں ان کو پاؤں پہ سانپ نے ڈنگ لیا تو انہوں نے تکلیف کو برداشت کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا. یعنی وہ بس بالکل ان کے ساتھ. لیکن جرأت کے مظاہرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ کے اندر جرأت جو ہے وہ زیادہ تھی تو انہوں نے اس جمود کو توڑنے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا، ملاقات کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور عمر رضی اللہ آپ کے پاس گئے اور کھڑے کھڑے ہی عرض کیا، سیدھے سیدھے سوال کیا، کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر. حضرت عمر کو ڈھارس ہوئی، انہوں نے بیٹھنے کی اجازت چاہی. مقصد کیا تھا کہ بیٹھے آپ کے ساتھ بات چیت کروں، آپ کا دل خوش کیا جائے. اجازت ملی، آپ بیٹھ گئے. بات شروع کی کر دی کہ مکہ میں تو ہم اپنی عورتوں پر غالب تھے اور یعنی کہ بات جو ہے وہ یہ نہیں کہ میری بیٹی پریشان ہے کہ نہیں، عمومی بات کی کہ مکہ میں جو ہے وہ عورتیں ایسے اور ایسے ہوا کرتی تھیں کہ وہ پر غالب نہیں تھی، کوئی بات تھی آگے سے کیا کرتی تھی. یہاں مدینہ میں آ کے مدینہ کی عورتیں ذرا بولڈ ہیں اور زیادہ جو ہے وہ ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی خرچ جو ہے وہ مانگ لیا ہے. ایک دفعہ خود میری بیوی نے بھی مجھ سے زائد خرچ مانگا. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بے تکلفانہ گفتگو ہوئی کہ آپ کی طبیعت کا جو ہے اثر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. بہرحال کچھ دیر گفتگو ہوتی رہی، مسلمان پیچھے پریشان ہوتے رہے کہ پتہ نہیں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا ہے، وہ کیا کہیں گے. لیکن جب مستقبل واپس آتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، سب کو تسلی دی اور اسی طرح یہ دن گزرتے گئے. 29 دن گزر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے سے نیچے اترتے ہیں تو یہ آیات نازل ہوتی ہیں کہ آپ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اپنے ازواج مطہرات سے خصوصی خطاب کریں. اللہ نے ان کو تنبیہ کی کہ وہ اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ اپنے ازواج سے پوچھیں کہ آپ دنیا کا ٹھاٹ چاہتی ہیں تو آئیے آپ کو زیادہ سارا کچھ دے کر طلاق دے کے رخصت کر دیا جائے، اور اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کا گھر اور آخرت کا گھر چاہتی ہیں تو پھر جتنی آپ کی حالت ہے اسی پر قناعت کی جائے. سبحان اللہ، اتنا مال غنیمت آیا ہے کہ ہر مسلمان خوشحال ہو گیا ہے. لیکن نبی کا اپنے گھرانے کے لیے اس زیب و زینت کو اختیار کرنے کے بجائے قناعت کو پسند کیا کہ جتنا خرچہ آپ کو ملتا تھا وہ اسی پر آپ کو قناعت اور گزارا کرنا چاہیے تاکہ یہ رقم بھی جو ہے وہ دوسروں کے لیے استعمال ہو. کیونکہ جہاں پر ایک جگہ پر ایک اناج لگتا ہے وہاں پہ ڈبل اناج نہ لگے، تو کیونکہ اس سے دوسروں کا حق نہ کہیں مارا جائے تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں سے آپ اس طرح سے بات کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات بتا دی. یہاں پر اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک اور آیت اس کا ذکر کیا گیا کہ جس میں یہ کہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں کہ من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کی اگر مرتکب ہوئی تو اس کے لیے عذاب بھی دگنا ہے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، حالانکہ وہ ایسی شخصیات ہیں، ان کا ایسا مقام ہے، بلند مرتبہ ہے جو کسی دوسری عورتوں کو حاصل نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک مسلم قانون کو بیان کیا گیا ہے کہ کسی چیز کی جو تقدیس ہوتی ہے اس کے جرم کا ارتکاب بھی جو ہے وہ سنگین ہوتا ہے. اگر کسی عام عورت سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ سزا ہے جو بیان کر دی ہے. لیکن آپ مقدس پاکیزہ ہیں اور آپ ازواج مطہرات ہیں تو لہٰذا آپ کے اوپر سزا کا اطلاق بھی جو ہے وہ دگنا ہوگا. تو بالکل اسی طرح کہ ایک چوری کرنا گناہ ہے لیکن اس کو مسجد سے چوری کیا جائے تو اس کا پھر گناہ کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہوگا. تو یہ دو گناہ اکٹھے ہو جائیں گے. تو پھر فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی یقنت اطاعت کرے گی اللہ اور اس کے رسول کی اور نیک عمل کرے گی تو ہم اس کو دیں گے اجر مرتين دگنا اجر دیں گے. اور تیار کیا گیا ہے ان کے لیے رزق کریم بھی تیار کیا گیا ہے.
یعنی نبی کی معیت کو اختیار کریں گے تو آپ کو ایسے ملے گا۔ اور پھر اسی طرح ان سے کہا گیا کہ آپ جو بھی راستہ اختیار کریں تمہارا بام مشاورت ان کی ہوئی اور وہ سب یہ چاہتی تھی، اور انہوں نے اس پہ عائشہ سے بھی کہا کہ اگر وہ اپنے والدین سے اس بارے میں مشورہ کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے والدین سے کیوں مشورہ کروں، میں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہی چاہتی ہوں، اور اسی لیے ان کا بھی یہی فیصلہ اور ساری ازواج کا یہی فیصلہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہی چاہتی ہیں، ان کے لیے جو ہے وہی ان کے لیے کافی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لستن یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، یعنی ازواج مطہرات سے خطاب ہے کہ لستن لأحد من النساء، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اللہ سے ڈرتی رہو، یعنی آپ کو اللہ نے جو شرف عطا کی ہے اپنے شرف کو دیکھتے رہیے کہ آپ کو اللہ نے بہت فضیلت دی ہے۔ اور پھر برتری کی جو بات کی گئی ہے وہ بات کا جو اصول، کیونکہ چونکہ اسلام اس کے احکامات کے چونکہ سلسلے اب چل رہے ہیں، تو اس لیے ایک عورت کے طرز عمل کو خاص طور پہ بیان کیا گیا، اور یہاں پہ نساء نبی کو جو خطاب کیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی نبی کی عورت اس سے مستثنا نہیں ہے، تو لہٰذا کوئی اور عورت بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فلا تخضعن بالقول، کسی اجنبی آدمی سے دب کر بات نہ کرو، بلکہ مردوں کے ساتھ ہمیشہ سختی کے ساتھ کلام کرنا چاہیے، جو نامحرم یا غیر مرد ہیں، یعنی جن سے سودا سٹ لیا جاتا ہو یا آفس میں ہے، یا اور اس کے علاوہ دروازے پر کوئی آتا ہے کسی بھی کام کے سلسلے میں، تو اللہ نے اپنے نبی کی ازواج کو یہ ادب سکھایا کہ غیر مرد سے بات کرتے ہوئے اس طرح سے بات کرو کہ درستگی کے ساتھ بات کرو۔ اور جیسے کہ اس سلسلے میں شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے یہ ادب کو سکھایا، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی غیر مرد سے جب وہ عورتیں بات کریں گی تو ایسے جیسے اپنے بیٹوں سے کرتی ہیں، اور اسی میں کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی جذباتی میلان، کوئی باطنی برا خیال جو ہے وہ نہیں آتا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور معقول بات کرو، یعنی معقول بات ہے کہ بڑی بات، یعنی خواہ مخواہ کی جو باتیں ہیں، جیسے کہ عورتیں بازاروں میں خواہ مخواہ جو یہاں وہاں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، اور ان کا انداز بھی جاہلانہ ہوتا ہے، مردوں سے بات کا طریقہ بھی جو ہے وہ جاہلانہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، دین اسلام کے خلاف ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت اولیٰ کی طرح اپنے آپ کو کھلے طور پر زینت دکھاتی نہ پھرو، یعنی زمانے جاہلیت کی جو عورتیں تھیں اگر وہ باہر نکلتی تھی تو ان کا انداز یہ ہوتا تھا، کہا کہ اگر تمہیں ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنا پڑے تو جاہلیت اولیٰ کی طرح بے پردہ عورتوں کی طرح مت باہر نکلو۔ اور ان کے زمانے کی عورتوں کا یہی انداز ہوتا تھا کہ وہ اپنے سروں پر اوڑھنیاں لپیٹ کر پیچھے پھینک دیا کرتی تھی، اسی لیے قرآن نے یدنین علیہن من جلابیبہن کا حکم لایا کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سر سے اپنے سینوں کے اوپر لٹکا لیں، نہ کہ جاہلیت کی عورتوں کی طرف پیچھے ڈال دیا جائے۔ اب تو خیر دوپٹہ ہی ناپید ہو گیا ہے، جو گلے میں ایک رسی کی طرح لٹکتا تھا اب وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اب نہیں دکھتا ہے، آؤٹ آف فیشن قرار دے دیا ہے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد جو جاہلیت پیدا ہوئی ہے وہ جاہلیت ثانیہ کہلائے گی، وہ ساری وہی جاہلیت ہے جو آپ کے آنے سے پہلے تھی، اور وہی اللہ رحم فرمائے ہمیں جو ہے وہ دین کی سمجھ دے۔ یہاں پر جو بات لی جاتی ہے وہ ذرا سختی کے انداز میں لوگ اس کا مفہوم کرتے ہیں، حالانکہ اگر سخت لیا جائے تو اللہ کا حکم ہے، وہ سخت کہے گا تو سخت کو سخت سمجھا جائے، کیونکہ اس کا مطلب کسی عورت کو کسی پنجرے میں قید کرنا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ مفسر قرآن تھی، محدثہ تھی، کتنی ہزاروں حدیثوں کو یاد تھی، صحابہ کرام آپ سے علم دین سننے سیکھنے کے لیے آتے تھے، آپ سے حضرت عائشہ سے مسائل سیکھنے کے لیے عبداللہ بن عباس صاحب کے دروازے پر آیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے جو ہے وہ کوئی ایسا مطلب جیسے کہ آج کل نکالا جاتا ہے، مطلب یہ کہ کوئی بد اخلاقی، مطلب اس سے بد اخلاقی نہیں کہ عورتیں مردوں سے بد اخلاقی سے بات کرنے کا مطلب ہی نہیں، لیکن ایسے بھی لگی لپٹی اور اخلاق کی بات ہی نہ ہو، کیونکہ آج اخلاق سے بات کی ہے، کل کو جواب آتا ہے کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، پرسوں کو آواز آتی ہے کہ آپ کا انداز بہت خوبصورت ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا شروع ہو جاتا ہے جس کو حرام قرار دیا ہے۔ سورۃ النساء میں ہم پڑھتے ہیں کہ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، کہ ایک مرد ایک عورت سے چوری چھپے آشنائی کا جو تعلق کا لفظی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے، اس کو قرآن نے حرام کرا دیا ہے۔ یہ غیر راستہ ہے، یہ اسلام اور دین کے بالکل خلاف ہے۔ اگر ایک مرد ایک عورت کی اور ایک عورت ایک مرد کی چاہت رکھتا ہے تو ان کو کسی بھی قسم کی نازیبہ اور بےہودہ اور لغو گفتگو سے منع کیا گیا ہے، بلکہ ان کے لیے جائز راستہ نکاح کا رکھا گیا ہے
کہ یہ کیا جائے، اور یہ کہ ضرورت کے وقت عورت کو نکلنا پڑ سکتا ہے، اور ضرورت کے وقت کوئی مرد بھی دروازے پر آ سکتا ہے، تو بھی ورائی حجاب، پردے کی اور سے بات کرو، یعنی کہ ایک کتنا معیوب نہیں لگتا کہ عورت دروازے سے لٹکی کھڑی اور باہر کوئی بھی آئے، جیسے اکثر خواتین سبزی لینے نکل جاتی ہیں گلی میں تو واپس آنا ہی بھول جاتی ہیں، اور وہیں پہ محلے والیوں سے بھی ملاقات شروع ہو جاتی ہے، سبزی والے سے بھی ریٹ کے اوپر جو گفتگو، اور پھر حالات حاضرہ پر بھی، اور پھر حکومت کی مہنگائی کا رونا بھی رویا جاتا ہے، آپ کی آنکھوں دیکھا حال ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو اس سے منع کرتا ہے، یہ لمٹس ہیں، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ جاہلیت کی عورتیں اس قسم کی بہت حرکتیں کرتی تھیں، ان کی زینتیں ظاہر ہوتی تھی، اللہ نے فرمایا کہ اس کو یعنی جس کو آج ہم ماڈرن یا فیشن ہونے کا نام دیں گے یا آزادی کا نام دیں گے، یہ جاہلیت کے طریقے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی دراصل ماڈرنزم وہی ہے، وہی تو صحیح دین ہے اور صحیح طریقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ عورتوں کی طرح نہیں ہو، آپ جاہلیت کے اطوار نہیں اختیار کرنا، واقعی الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو دیتی رہنا، اطیعنا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے رجسا، گندی باتوں کو، بوجھوں کو دور کر دے، اہل البیت، اے اہل بیت، یعنی یہ سب چیزیں تم سے دور رہیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاک کر دے تم کو پاک کرنا، یعنی کہ یہ سب جو ہے اللہ آپ کے لیے بلند درجات کی انتہا پر لے جانے کے لیے یہ سارے احکامات آپ کے لیے ہیں۔ اگر یہ خطاب ازواج مطہرات سے ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ ازواج مطہرات سے ہمارے لیے نہیں ہے، تو معاذ اللہ کوئی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان سے کوئی خطرہ تھا۔ اور ہم آج کی عورت جو ہے وہ بڑی وہ یہ کہتی ہے کہ میرا دل جو ہے وہ پردے میں ہے، یا میرا دل کا پردہ، دل جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے، تو دل کو اللہ نے پہلے سے ہی پر 4 خانوں کے اندر سنبھال کے جوف کے اندر نہا خانوں میں رکھا ہے، دل پردے میں ہے، ہمیں اپنے دیگر پردوں کا خیال رکھنا ہے۔ ازواج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ازواج مطہرات اس سے مستثنا نہیں ہے، تو میں تو بالکل بھی نہیں ہوں، مجھ پر یہ فوراً اور فوراً لاگو ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کان لطیفا خبیرا، وہ بہت ہی مہربان باریک بین ہے، تو لہٰذا وہ چیزیں جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، تو مفسرین اکرام یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس کے اندر کمال درجے کی حکمت ہے کہ جو چیزیں تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد کرو، ان کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیارے نبی کا اتباع بھی ہوتا ہے اور تقویٰ اور طہارت کا ماحول بھی پیدا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مدح بیان کر رہے ہیں کن کی، جن میں اللہ ہمیں شامل فرما دے کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مؤمنین مرد اور مؤمنات عورتیں، قانتین فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، اور اسی طرح سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، راست باز جو ہر موڑ پر سچائی کا دامن پکڑتی ہیں اور پکڑتے ہیں، والصابرین والصابرات، ملت ابراہیمی کے اصول پر عمل کرنے والے اور والیاں، خاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، اور صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد، والمتصدقات، اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں۔ یہاں پر بھی الگ الگ ذکر آ رہا ہے، لہٰذا ساری عورتیں اپنی اپنی پوٹلیاں جو ہیں وہ اب کھول لیں کہ مردوں کے کیے ہوئے صدقات کے اوپر اکتفا نہ کریں کہ ہمارے میاں جو ہے وہ دے دیتے ہیں، وہ بے شک دے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ میرا اور ان کا ذکر الگ الگ کیا ہے کہ وہ مرد اور عورتیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت کو رفع کرتا ہے۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اس میں رمضان کے علاوہ نفلی روزے بھی شامل ہیں۔ جب جب نفلی روزے ہم بدعات کے اندر تو ضرور پڑھتے ہیں، لیکن ایام 20 کے روزے جو ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 کو آتے ہیں، اور اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ، اور اسی طرح محرم کے 2 روزے، یہ سارے جو ہیں یہ نفلی روزے آتے ہیں، شوال کے 6 روزے ہیں، ذی الحجہ کے روزے ہیں، ان کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ قرآن اس کو الصائمین الصائمات کے لیول پر لا کے بات کرتا ہے۔ تقبل اللہ صیامنا، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما دے، والحافظین فروجہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو باب الریان سے داخل کرے گا، اور پھر وہ مرد جو حفاظت کرنے والے ہیں اپنے ناموس کی، والحافظات، اور اسی طرح عورتیں بھی جو ہیں وہ اسلامی قدر کا خیال رکھتی ہیں، اپنی حدود کو پہچانتی ہیں اور اپنے سطر کو ظاہر نہیں کرتی ہیں، اور ذکر کرنے والے یعنی یاد کرنے والے اللہ کو کثیرن بہت زیادہ مرد، اور وہ ذاکرات، اور اسی طرح عورتیں بھی بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والی۔ یہ جو شخص اللہ کے اطاعت کے کام میں مصروف ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے تسبیح اٹھانی پڑے یا نہ اٹھانے پڑنے کا وقت ہو، لیکن وہ اطاعت میں آتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ حدیث کا فرمان ہے سبحان اللہ، اگر ایسے ماحول بن جائے کہ جو شخص رات کو اٹھتا ہے پھر اپنی بیوی کو بھی بیدار کرتا ہے اور پھر وہ دونوں نماز ادا کرتے ہیں تو ان کا نام کون سے والے رجسٹر میں درج ہو جاتا ہے؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ اتنا بہترین درجہ عطا فرماتے ہیں، تیار کیا اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم۔ یعنی یہ 10 باتیں بیان کی گئی ہیں، ان 10 بنیادی قدروں کے حاملین جو ہیں وہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ وما کان للمؤمن، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے اور نہ کسی مومنہ کے لائق کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کسی فیصلہ کرنے کا کہیں تو اس میں اپنا کوئی اختیار دے۔ ان آیات کے پس منظر میں یہ بات ہے کہ جب حضرت زینب کا نکاح جو ہے حضرت زید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہ رہے تھے، آپ نے ان کے بھائیوں کو پیغام بھیجا تو حضرت زینب بھی اس پر راضی نہیں ہو رہی تھی اور ان کے بھائی بھی جو ہے وہ متردد تھے، اس لیے کہ معاشرے کے اندر زید بن حارثہ جو ہے وہ غلام کے نام سے یعنی جانے چاہتے تھے، اگرچہ وہ پیدائشی کو غلام نہیں تھے حالات کی وجہ سے، لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا، وہ عربوں کے ایک معزز خاندان میں سے تھے۔ تو جب حضرت زینب کا انتخاب ہوا تو وہ دل سے اس پر راضی نہیں تھی، تو یہاں پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی انسان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ اللہ کے نبی کی بات سے آگے اپنی بات لے کر جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو زینب کے بھائی فوراً جو ہے وہ ان کا نکاح کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان کے لیے، اور زید سے ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح مزید جو آگے آیات ہے اس کے اندر ذکر یہ آتا ہے جب ان کے نہیں بنتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ متمنہ کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر کیا بات ہے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت زید جو ہے ان کو طلاق دے، لیکن حضرت زید اور زینب کا نکاح نہیں ممکن ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا کہ اس کے بعد ہم آپ کے نکاح میں دیں گے، تو حضرت آپ جو ہے حضرت زید کو بار بار سمجھاتے تھے کہ آپ ان کو طلاق نہ دیں اور ان کے ساتھ نباہ گزارا کریں، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ جس چیز کو بتانے سے چھپا رہے ہیں یا ڈر رہے ہیں اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ کسی صحیح حق بات کو کہنے میں نہیں شرماتا، تو اس لیے اللہ نے اس بات کا یہ آیت نازل ہوئی اور متمنہ کی بیوی سے نکاح کو صراحت کے ساتھ جائز قرار دے دیا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس نکاح کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کہلوا دیا۔ آیت 38 میں اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی نبی کے لیے نہیں ہے حرج جو اپنے جو اس نے نہیں، اللہ کے نبی کے لیے اس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے جو اس نے اپنے نبی کے لیے مقرر کر دی ہے، یعنی اس کے لیے فرض کر دیا ہے، تو اس میں کوئی دقت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ منافقین نے تانے دینے شروع کر دیے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت حرج محسوس کریں، سنت اللہ، یہ طریقہ رہا ہے اللہ کا پہلے بھی لوگوں کے بارے میں جو گزر چکے ہیں جو ایسے کرتے تھے، تانا دیا کرتے تھے، تو اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اور ان لوگوں پر جذبہ ہو جاتا ہے، وہ لوگ جو یبلغون رسالات اللہ کا پیغام لوگوں کو تک پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اور وکفیٰ باللہ حسیبا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب دینے والا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی زید بن محمد تو کیا کوئی اور بھی آپ کے یعنی کوئی سگا بیٹا آپ کے نسب کا کوئی بیٹا نہیں ہے، جو تھے وہ بچپن میں وفات پا چکے ہیں، تو لہٰذا وہ کسی کے باپ نہیں ہے، وہ صرف کون ہے؟ وَلَٰكِنْ رَسُولُ اللَّهِ، وہ صرف اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور وہ نبیوں کے یعنی ان پر مہر لگا دی گئی، آپ آخری نبی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں اور امام الانبیاء بھی ہیں، اور اسی طرح خاتم الانبیاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آیت 41، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ، یاد کرو اللہ کو ذکر کثیرا، بہت زیادہ، کیونکہ جتنی دیر بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہی ہے وہ ذات یصلی علیکم جو تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی یعنی اپنی رحمتیں لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے، تاکہ وہ نکالے تم کو ظلمات سے نور کی طرح، یعنی کفر کا اندھیرا مٹے اور ایمان کی روشنیاں منور ہوں، اور بے شک اللہ تعالیٰ بالمؤمنین الرحیم، اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ، سلام جس دن وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے ان کے لیے وہاں پہ بھی دعا و سلام ہوگا، اللہ نے تیار کیا ان کے لیے اجر کریم، عزت والا اجر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کیا بنایا ہے؟ اللہ کے نبی کی صفات، نمبر 1 شاہدن، گواہی دینے والا، مبشرن خوشخبری دینے والا، نذیرن ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، داعی ہیں آپ اللہ کی طرف بلانے والے، وسراجا منیرا، اور آپ کیا ہیں؟ روشن چراغ ہیں، چمکتا سورج جیسے ہوتا ہے اس طرح سے آپ مومنین کے لیے ہدایت کی روشنی کو لے کر آئے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔
या वबश्शिर मुमिनीना, और खुशखबरी दीजिए ईमान वालों को कि बेशक अल्लाह ने उनके फजल कबीर तैयार रखा है और न कहा माना कभी काफिरों का और मुनाफिकीन का वदा आज़ाहुम, जो अज़ियत मुखालिफ दे रहा है। व तवक्कल अल्लाह, उनकी तरफ से आराज कीजिए, अल्लाह पर भरोसा कीजिए। व कफा बिल्लाहि वकीला, अल्लाह जो है वो कारसाज है, काफी है विलायत करने के लिए। ए लोगों जो ईमान लाए हो, आयत 49 में आता है इज़ा नकाहतुमुल मुमिनात, जब तुम निकाह करो मोमिना औरतों से, फिर तुमने उनको अगर तलाक दे दिया कबल इसके कि तबस्सुहुन्ना, कि तुमने उनको मस किया हो, हाथ लगाने से पहले तलाक दी, तो फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन, कोई इद्दत नहीं है उनके ऊपर जिसे तुम पूरा कराओ। यानी मोमिना औरत के लिए निकाह कबल अज़ कोई इद्दत नहीं है। वसरीहुना, लेकिन उनको रुखसत करो भले तरीके से रुखसत करना, यानी खामखा उनको मत चिपटाए रखो एक घर के साथ। ये उसकी माशरत ये है कि उनको फारिग कर दो ताकि वो अपने मामले में बेहतर फैसला जो है वो कर सके। या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अहलना लका अज़वाजक, बेशक हमने आपके लिए हलाल कर दी हैं वो बीवियां जिनके आप मेहर जो है वो आते तो जुर्मत दे चुकी हैं। यानी जिन औरतों के आपने मेहर अदा कर दिए हैं वो सब आपके लिए हलाल है, चाहे कि उनकी तादाद कितनी हो, क्योंकि दीन इस्लाम मुसलमानों के लिए 4 निकाहों को जायज करार देता है। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु के लिए इस्तिस्ना है, आपके लिए इस्तिस्ना ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जितनी भी औरतों का आप मेहर अदा कर चुके, क्योंकि इस जब ये हुक्म आया तो बाकी जो मर्द थे सहाबा किराम, उनमें से जिनकी 4 से ज़्यादा अज़वाज थी तो उन्होंने बाज़ अज़वाज को फिर निकाह देकर तलाक देकर फिर 4 ही अज़वाज की गिनती को पूरा रखा। तो अल्लाह ने फरमाया कि कसरत अज़वाज की जो इजाज़त दी गई है सिर्फ आपको दी गई है, इसके अलावा वो जो लौंडियां आपके लिए मलकियत में हो वो भी आपके लिए हलाल करार दे दी गई हैं। आपकी जो तहवील में आई हैं वो आपके लिए जायज हैं। जिस तरह की मारिया कब्तिया नामी जो लौंडी आपकी खिदमत में मिस्र के बादशाह मखूकस की जानिब से भेजी गई थी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसके अलावा तीसरी खुसूसियत वो बनाते अम्मी का, बनाते अम्माती का, आपके चचा की बेटियां, फूफो की बेटियां और मामू की बेटियां, वो बनाते खालाती का और खाला की बेटियां, अल्लाती हाजरन मअका, और वो जिन्होंने आपके साथ हिजरत की है, जिन औरतों ने आपसे हिजरत की है, वो सब भी जो है वो तीसरी खुसूसियत ये बयान की है आपके लिए कि वो कोई भी जिस तरह आपके अज़वाज से निकाह नहीं हो सकता था, इस तरह आपके साथ जो लौंडी आपको दियत की गई थी उसके साथ भी निकाह नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर जो है वो इन औरतों के बारे में भी बयान किया गया कि ये सब औरतें और जिन्होंने आपके साथ हिजरत की होगी, जिनको दीन की तालीम और तरबियत का ज्यादा मौका मिला होगा, तो उनके ऊपर भी यही शराइत के साथ वो आपके लिए हलाल है। वम्रअतन मुमिनतन, इसके अलावा चौथी खुसूसियत के इस्तिस्ना आपको ये हासिल है कि अगर कोई औरत जो है वो इन वहबत नफ्सहा, अपने आप को हिब्बा कर देती है आपके लिए, तो वो भी आपके लिए हलाल है कि आप उससे निकाह कर लें। ये 4 मुहर्रमात का जिक्र के बाद बताया कि ये इसके अलावा जो है वो आपके लिए सब औरतें जो है जो हलाल की तादाद के हवाले से आपको इस्तिस्ना हासिल है। इसके अलावा फरमाया कि खालिसतन लका मिन दुनिल मुमिनीन, ये खालिस सहूलत सिर्फ आपके लिए है मोमिनीन को छोड़कर, यानी बाकी मोमिनीन के लिए नहीं है। क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम, तहक़ीक़ हम जानते हैं जो हम उनकी बीवियों के बारे में मुकर्रर किया है और उन लौंडियों के बारे में भी, यानी जो पहले आ गया है जिस निसा में आप पढ़ चुके हैं। फरमाया कि निकाह के बारे में हम ये खुसूसी अहकामात इसलिए नाज़िल किए हैं कि लिकई ला यकुन अलैका हरज, आपके ऊपर कोई तंगी ना हो, क्योंकि एक तो आपके लिए बहुत सहूलतें जो इस्तिस्ना हासिल है तो इसलिए भी है कि आप सल्लल्लाहु को तो वो सारे वाक़यात को भी के जैसे मुतमन्ना की मुतल्लका से निकाह और किसी आम औरत, कोई आम तलाक याफ्ता औरत, कोई कवारी औरत, बेवा औरत, किससे निकाह हो सकते हैं, बड़ी उम्र की औरत, छोटी उम्र की औरत से निकाह, ये सब जायज है। तो आप अमलन करके अपनी उम्मत को ये बता दें कि उन तक ये दीन इस्लाम का हुक्म जो है वो पहुंच जाए, लेकिन उनकी तादाद जो है वो 4 से ज़ायद न होगी। तुरजी मन तशा, अल्लाह ने आपके लिए छठी खुसूसियत के यहाँ पे जिक्र फरमाया है कि तुरजी मन तशाओ, आप अपने अज़वाज में से जिसको चाहें तो पीछे हटा दें, वो तो इलैहि का मन तशा, जिसको चाहें तो करीब कर लें। मतलब ये कि आपके लिए बीवियों के दरमियान मुसावात रखना जरूरी नहीं है, जैसा कि ये इस्तिस्ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसियत के साथ हासिल था, बाकी मोमिनीन के लिए है कि वो मुसावात जो है वो बरकरार रखेंगे। वमन इब्तग़ैत मिम्मन अज़लत फला जुनाह अलैक, अगर आप तलब करना चाहें जिसको पीछे हटाना चाहें, इस पर आप पे कोई हरज नहीं है। अगर आपने किसी को कम या ज्यादा वक्त दिया तो आप दे सकते हैं। ये ज़ालिक अदना अन तक़र्रा अयुनुहुन्ना, ये बात ज्यादा करीब है कि उन औरतों की आंखें ठंडी हो, वला यहज़न, और गमगीन न हो। यानी और ये आपको बता इसलिए दिया गया है
کہ چونکہ ایک عورت جو ہے وہ دوسری عورت کے لیے زیادہ وقت کو برداشت نہیں کرتی ہے، تو لہٰذا آپ کے قیام کے اندر مساوات کا کوئی یعنی استثناء آپ کو حاصل ہے، یہ اختیار آپ کو دیا گیا ہے، تو لہٰذا امہات المؤمنین جو ہیں ان پر حرج کی بات نہیں ہوگی، یعنی ان کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کو ایسی اجازت ہے اور آپ کر سکتے ہیں. جیسے آج کی عورت کو معلوم ہے کہ مرد جو ہے وہ اتنا ادھر بھی دے گا اتنا ادھر بھی دے گا، اپنے اس رائٹ کو استعمال کرتی ہے اور اس سے زیادہ پر ان کو غمگین ہوتی ہے. تو ازواج مطہرات کے سلسلے میں یہ حکم تھا تو وہ اس پر غمگین بھی محسوس پھر نہیں کرتی تھی. اور مساوات کا قانون جو ہے اس میں آپ کو استثناء اس لیے دیا گیا کہ آپ کی بیویوں کے لیے آپ کی بیویاں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور غم سے نجات کا بھی انشاءاللہ باعث ہوگا. پھر آپ اپنی مرضی سے جو بھی سلوک کریں گے. اللہ نے آپ کو استثناء تو دیا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار نہیں کیا تھا. آپ تمام ازواج میں یکساں سلوک کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما فی قلوبکم جو کچھ تمہارے دلوں میں، اللہ جاننے والا اور حکمت والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے، برداشت والا ہے. یعنی کہ اب دیکھ جب آپ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا، آپ مرض میں مبتلا ہوئے تو آپ نے ساری ازواج سے کو بلایا اور حالانکہ آپ کو استثناء حاصل تھا لیکن آپ نے ساری ازواج سے مشورہ کیا اور ان سے یہ آخری ایام عائشہ کے گھر پر ان کے حجرہ میں رہنے پر اجازت کو مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی حلال نہیں ہے آپ کے لیے کوئی عورت اور نہ ہی آپ ان کے بدلے میں دوسری ازواج تبدیل کر سکتے ہیں. مثلا اس سے پہلے تو جو اجازات تھی وہ تھی، لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی اب آپ مزید ازواج نہیں کر سکتے ہیں اور ان کی جگہ آپ کسی اور کو آپ مزید بدل نہیں کر سکتے ہیں، چاہے کہ آپ کسی پر خوش و راضی ہو کہ کرنا چاہتے ہو تو بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے استثناءوں کو یہاں پہ مکمل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر نگران ہے. آیت نمبر باون کے اندر آتا ہے کہ یا ایھا الذین اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم گھروں میں داخل نہ ہو نبی کی الا مگر ایوزنا اجازت لے لو کھانے یہ کہ تم ایوزنا الی طعام یہ کہ تم کو کھانا کھانے کی اجازت دی جائے. ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ غیر ناظرین اناء ہو کہ کھانے پکنے کے انتظار میں بھی مت بیٹھو، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا اور نبی کے گھر میں سب داخل ہونا جب تمہیں بلایا جائے. کسی کے گھر میں دعوت طعام کے لیے اجازت لے کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ بنا دعوت کے نہ گھسا جائے، یہ مناسب نہیں لگتا، شائستہ بات نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ خصوصاً ذکر ہے کہ اس سلسلے کا کہ ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ ہوا تو آپ نے دعوت ولیمہ کا خاص طور پر انتظام کیا تھا تاکہ لوگوں کو اچھی طرح علم ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کرنا جائز ہے اور آپ نے جو ہے وہ دعوت ولیمہ مقرر کی ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کو ذبح کروایا تھا اور اس کے ساتھ کھانا یعنی بنوایا تھا اور سب شرکاء نے یعنی 300 کے قریب لوگوں نے کھانا کھایا اور ام سلیم نے اس موقع پر میٹھا یعنی حلوہ بنا کر بھیجا تھا، وہ بھی اس میں کھلایا گیا. تو اس موقع پر آپ نے باقی لوگوں کو بھی بلا لیا اور اتنی بڑی دعوت ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دیگر نکاح کے موقع پر نہیں کی تھی. مطلب یہ کی بھی جا سکتی ہے اور اگر میانہ روی اختیار کیا جائے تو بھی درست ہے، کم لوگوں میں کر لیا جائے تو بھی درست ہے. تو مطلب اسراف اور نمائش نہیں ہونی چاہیے، ہر ایک انداز کو اختیار کیا جا سکتا ہے، ایک سے زائد کھانے کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. دوبارہ نکاح کے بعد دعوت ولیمہ سنت تھی، آپ نے جب اس کا اہتمام کیا تو پھر آداب بھی بتا دیے کیونکہ وہ نشست جو تھی وہ ایک ہی تھی. حضرت زینب بھی اسی کمرے کے کونے میں دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی تو لوگ جو تھے وہ وقت سے پہلے آ کر بیٹھ کے بھی جب باتیں بناتے رہے اور پھر کھانا کھا کے بھی بعد میں بھی باتیں بناتے رہے تو یہ اس سے گھر والوں کے لیے مشکل پیدا ہونی تھی اور آپ سے صرف کی تکلیف کا بھی باعث تھا، زینب کے لیے تکلیف کا باعث تھا. چاہیے کہ یہ تھا کہ کھانا تناول کرتے اور چلے جاتے. تو فیضا تعین تم کھانا کھا لو تو فانتشروا منتشر ہو جاؤ ولا مستأنسین لحدیث گپ شپ کے لیے وہاں پہ دل لگا کے نہ بیٹھ جاؤ، چلے جانا چاہیے. اور بے شک تمہاری یہ بات نبی کو تکلیف دے رہی ہے فیستحی منکم اور وہ آپ سے شرماتا ہے. یعنی کہ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو منہ سے نہیں کہہ رہے تھے کیونکہ آپ بہت حیادار تھے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ لا یستحی من الحق، اللہ تو حق بات کہنے میں ہرگز نہیں شرماتے ہیں. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ اگر تم سوال کرو گے ان سے متاعًا، یہاں تک یہ بات ہوئی اور اس کے بعد دوسرا ادب یہ بتایا گیا کہ ازواج مطہرات سے جب تم کچھ مانگو تمہیں وراء حجاب مانگو، ان سے پردے کے پیچھے سے سامنے آ کر یا دروازے کے اندر داخل ہو کر ہی نہیں مانگنا چاہیے. کسی اجنبی عورت سے کوئی کام ہو تو آمنا سامنا ہو تو کوٹ سے مانگنا چاہیے. لہٰذا نبی کے گھر کے لیے ادب ملحوظ خاطر رکھا جائے. یہ تمہارے بھی دلوں کی پاکیزگی کی بات بھی ہے وقلوبہن اور ان کے دلوں کی بھی پاکیزگی کی بات ہے.
वमा लकुम वमा कान लकुम, नहीं है तुम्हारे कि तुज़ू रसूलुल्लाह कि तुम ईज़ा पहुंचाओ या तकलीफ पहुंचाओ अल्लाह के रसूल को, या आदाब तुम्हें सिखाए जा रहे हैं इसलिए कि तकलीफ का बाइस न बनो तुम, और ये कि वला तनकिहू, और निकाह न तुम करो उसके बाद ये तकलीफ के बाद उनके अज़वाज से कोई भी उनसे निकाह नहीं कर सकता है, वो उम्महातुल मुमिनीन है, उनसे निकाह जो है वो हराम है। इन तुम शैयन औ तुखफू, तुम कोई चीज जाहिर करोगे या छुपा के रखोगे तो अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। ला जुनाहा, नहीं है गुनाह उनके ऊपर अपने बापों के बारे में, यानी नबी की बीवियों को अपने बापों, अपने बेटों, अपने अखवान भाइयों और अपने भांजों और अपने भतीजों और वला निसाइहिन्ना, और अपनी मेलजोल की औरतों को, वला मलकत ऐमानुहुन्ना, और वो गुलाम जो बिल्कुल यानी कि इस तरह के ख्वाहिशात से आरी होते हैं, तो इनके अलावा यानी इनसे बड़ा जरूरी नहीं है, जिस तरह के पहले भी जिक्र गुजर चुका। वत्तकीन अल्लाह, नबियों की अज़वाज से कहा गया कि अल्लाह से डरती रहें, और आपकी पेश नजर यही बात होनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर गवाह है। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए कि अल्लाह ने अपने नबी के अज़वाज को ऐसे अहकामात दिए और उनसे कहा कि अल्लाह से डरती रहें, तो डर का लेवल इतनी पाकीज़ा ख़वातीन के लिए तक़वा इख्तियार करने का हुक्म है, तो हमारी जिंदगियां तो बहुत गुनाह आलूद हैं। अल्लाह हम सबसे दरगुजर का मामला फरमाए। बेशक अल्लाह ताला आयत 56 में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर को, उनके एजाज, उनकी मदह को, उनके ऊपर दावत भेजने की बात कि बेशक अल्लाह व मलाइकतहू, और उसके फरिश्ते युसल्लूना, वो रहमतें भेजते हैं अला नबी जी, अपने नबी पर, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों जो आमनू ईमान लाए हो, सल्लू, वो भी रहमतें दरूद भेजें उसके ऊपर, यानी अपने नबी पर, वसल्लिमु तस्लीमा, पूरी अताअत के साथ। यहाँ तक का तो हिस्सा हम करते हैं कि सल्लू उनके अलैहि, कि उनके ऊपर सलामती को भेजें, लेकिन वसल्लिमु तस्लीमा मुकम्मल अताअत के साथ, इसके अंदर ही गड़बड़ है। अल्लाह हमें उनकी मुकम्मल अताअत नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेशक वो लोग जो यूज़ून अल्लाह, जो अल्लाह उसके रसूल को अज़ियत देने की बात करते हैं, अल्लाह की लानत है उनके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी, और उनके लिए अज़ाब मुहीन है। और वो लोग जो तकलीफ देते हैं मुमिनीन मर्दों को और मुमिनात औरतों को बिगैर मक़तसूबु, बिना किसी गुनाह के, फ़क़द इह्तमलू बुहतान व इस्मम मुबीना, उन्होंने एक बड़ा बुहतान अपने लिए कमा लिया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल कह दीजिए देखिए कि हमें भी कुछ कहा जा रहा है इसमें कि नहीं, किससे कहा जा रहा है? लिअज़वाजी, अपनी बीवियों से कहिए, अपने अज़वाज से कहिए, व बनाती, और अपनी बेटियों से कहिए, व निसाइल मुमिनीन, और जहान की मोमिन औरतों को कह दीजिए। मतलब कि उनके लिए जिक्र उनकी बेटियों के लिए अलग, और कि बेटी ये ना कहे कि अज़वाज के लिए जिक्र है, अज़वाज ये ना सोचें कि बेटियों के लिए ये लाजिम था, और औरतें ये ना समझें कि उस जमाने का हुक्म था, बल्कि निसाइल मुमिनीन, मोमिन औरतों को कह दें। यानी किसी काफिर औरत, किसी आम औरत, किसी जाहिल औरत के लिए नहीं कहा गया, बल्कि मोमिन औरत से कि पर्दा गुनाहगार नहीं करेगा, ईमान वाला ही करेगा। कि युदनीना, वो लटका ले, अलैहिन्ना, अपने ऊपर, मिन जलाबिबिहिन्ना, अपनी चादरें लटका लिया करें, यानी किसी जरूरत के तहत वो बाहर निकले तो बापर्दा निकले। ज़ालिक, इसलिए कि अदना, वो ये करीब तरह इस बात की कि वो पहचानी जाए कि वो मोमिना औरतें हैं, बापर्दा औरतें हैं, क्योंकि ज़माने जाहिलियत में आमतौर पर लौंडियां जो है वो बेपर्दा बाहर आती थी, क्योंकि मालिकों की खिदमत के लिए उनको यूं बार बार बाहर निकलना होता था। तो वहाँ के जो आवारा किस्म के लोग हुआ करते थे, जाहिल लोग, वो उनके साथ छिड़खानी किया करते थे। तो कहा कि तुम पर्दे में निकलो ताकि उनको मालूम हो जाए कि ये आजाद औरतें हैं, ये कोई गुलाम औरतें नहीं हैं, इनकी इज्जत उनके ऊपर वाजिब है, लिहाजा कोई भी बदकुल उनकी तरफ तारुज ना कर सके। इससे पहले भी सूरह नूह के अंदर तफसीली अहकामात पर्दे से मुतालिक आ चुके हैं। अल्लाह हमें पर्दों का एहतमाम करने वाला बनाए। समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर की दुआएं हमारी ज़बान पर होंगी तो इंशाअल्लाह जल्द ही अल्लाह ताला नसीब फरमाएंगे। क्योंकि अगर जादूगर जो है वो कहते हैं कि हमने हक को देख लिया है, हमें क्या है कि हम हक को ना माने, और वो कहते हैं कि हमने रब्बे मूसा और रब्बे हारून पर ईमान लाया, फौरन अताअत कर ली, क्योंकि जब हक बात समझ आ जाती है तो फौरन अताअत का जज्बा पैदा हो जाता है।
تو یہی عمل ہمارے ساتھ بھی ہوگا کہ جب ہمیں حق بات سمجھ آئے گی تو فوراً ہی اطاعت کے مرحلے بھی انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا اخلاقی درستگی اور انسانی سوسائٹی کی پاکی کے لیے یہ درست اصول ہیں جس کو قرآن عزیز نے بیان کیا ہے۔ اللہ جو غفور الرحیم ہے۔ اگر باز نہ آئے منافقین لوگ، یعنی کہ اس آیت میں جس قباحت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ خواتین کے ساتھ نامناسب رویہ کرتے ہیں باوجود پردے کے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پردہ چھوڑ دیں گی، بلکہ کہا کہ اگر وہ منافق لوگ اس کے باوجود باز نہیں آئیں گے جن کے دلوں میں مرض ہے اور والمرجفون فی المدینہ یہ جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں، تو لنغرینک بہم، تو ہم آپ کو ان کے خلاف ابھار دیں گے، یعنی ایسے لوگوں پر ہم آپ کو غالب کریں گے، آپ ان پر تعزیر لگائیں گے، یا تو شریف شہری بن کر رہیں گے یا پھر مدینہ سے نکل جائیں، یعنی یہ تعزیر ہے کہ ان کو اس قسم کی سزا دی جائے۔ تو اسی طرح کے یعنی معاشرے کے اندر جو بدامنی یا بے حیائی کو پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں، حکومت وقت قاضی وقت کا یہ کام ہوتا ہے کہ ایک امن والا معاشرہ دینے کے لیے وہ ایسی تعزیرات کو مقرر کرے کہ لوگ کبھی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ ثم پھر لا یجاورون فیہا الا قلیلا، اور وہ آپ کے پڑوس یعنی شہر مدینہ میں نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑے ہی دن۔ ملعونین، سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی پھٹکارے ہوئے لوگ ہوں گے، جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے مارے جائیں گے سخت طریقے سے۔ سنت اللہ، اللہ کا طریقہ ہے جو سب قوموں کے معاملے میں بھی رہا، اللہ کے طریقے میں تم کوئی بھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یسألک الناس، سوال کرتے ہیں آپ سے وہ لوگ قیامت کے بارے میں، کہیے کہ اس کا علم تو بس اللہ کے یہاں ہے۔ آیت 63 اور 64 کے اندر کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ لعنت ہے کافروں کے لیے، ان کے لیے بھڑکتی آگ بھی ہے، اور پھر اللہ جو ہے وہ ہمیشہ اس کے اندر ان کو ڈال دے گا اور وہ نہیں پائیں گے اللہ کے لیے کوئی، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار جو وہ نہیں پائیں گے۔ اور یوم تقلب، اور جس دن پلٹ دیے جائیں گے ان کے چہرے فی النار، آگ میں، تو اس وقت وہ کیا کہیں گے، یا لیتنا کاش کہ اللہ کا کہاں مانا ہوتا، رسول کا کہاں مانا ہوتا، اور وہ کہیں گے کہ اے رب بے شک ہم نے اطاعنا، اپنے بڑوں کو کہاں مانا اور ہم نے ہمیں گمراہ کر دیا، اے رب تو ان کو دگنا عذاب دے اور ان کے اوپر لعنت ہو۔ تو اس دن کوئی تخصیص نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ دونوں کو ہی عذاب دیں گے اور دگنا عذاب دیں گے۔ اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح کہ جس طرح کہ انہوں نے جو تھے آز و اذیتیں دینے والے موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر تشریح کی، اپنے نبی کو ستایا، تم ایسے نہ ہو جانا اپنے نبی کو ستانے والے اور رنگ برنگے سوالات کرنے والے۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے ان کو بری کر دیا ان باتوں سے جو لوگ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ وجیہن، وجاہت والے تھے، بڑے عزت والے تھے، بڑے شان والے تھے، یعنی جو لوگ کہتے تھے جیسے تانے زنی وہ کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو مبرہ کر دیا۔ اے لوگوں جو ایمان ہے اللہ سے ڈرو اور قول سدید، سیدھی سیدھی بات کہو، وہ سوار دے گا تمہارے اعمال، لگی لپٹی کرنے والوں کے اعمال بھی اللہ نہیں سوارتا ہے، وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو۔ جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو بس وہ پا لیتا ہے بڑی کامیابی کو۔ بے شک انزل الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے امانت پیش کی زمین اور آسمانوں پر، تو انہوں نے اس کو انکار کر دیا۔ یعنی انسان کی کامیابی اور ناکامی کے سلسلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بارے امانت جو ہے وہ انسان نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے، اور یہ بہت ہی ظالم اور جاہل ہے کہ یہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس نے یعنی اللہ نے اس کے اندر یہ ظاہر یہ وہ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، اللہ نے طاقت رکھی کہ وہ اس کا بار اٹھائے اور اس کے اوپر عمل کرے، لیکن وہ عمل بھی کوتاہی کر جاتا ہے۔ ان یعذب اللہ المنافقین، اللہ سزا دے گا منافقوں کو، ان کی مردوں کو اور منافق عورتوں کو بھی، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو بھی، اور اللہ مہربانی کے ساتھ رجوع کرے گا علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ از حد جو ہے وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورۃ الاحزاب الحمدللہ یہاں پہ مکمل ہوئی۔